آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دعوت ایک سخت وعید، دعویٰ اے ڈائر وارننگ۔ اس طرح کا جب عنوان ایک کم علم رکھنے والا مسلمان یہ سنتا ہے تو وہ دعوت سے کیا سمجھتا ہے؟ جو عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، دعوت کا مطلب شادی اور بریانی، لیکن میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، میں اس دعوت کی بات نہیں کروں گا ابھی۔ اور کچھ مسلمان جو اسلام سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور کچھ مسلمان جو دعوت سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ وہ دعوت ہے جو ہم مسلمانوں میں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ دعوت ہے یہ۔ لیکن میں ان دونوں گروپ سے تعلق نہیں رکھتا، میں اس دعوت کی بات کروں گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب کو بلاؤ، سب کو انوائٹ کرو، سب کو دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ، اور ان سے بات کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ تو آپ کو کس کو دعوت دینا ہے؟ سب کو دعوت دینا ہے۔ دعوت اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے گھر میں نہیں ہے، جو آپ کے پڑوس میں ہے، جو آپ کے دوست ہے، اس کو آپ دعوت دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم دعوت الاسلام، دعوت الدین الحق کی بات کریں گے تو ہم ان کی بات کریں گے جو اسلام کے گھر میں نہیں ہے، یعنی کہ جو غیر مسلمان ہے۔ اور یہ دعوت یہ ہر مسلمان کی، صرف میری نہیں، صرف کچھ خاص لوگوں کی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ اول فرض ہے۔ دعوت بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ادعو، دعوت کرو، یہ حکم دے رہے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور صرف فرض ہی نہیں، میں تو بولتا ہوں کہ اول فرض ہے۔ اول فرض مطلب کہ جب روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ یہ ساری چیزیں فرض نہیں ہوئی تھی، تب سے دعوت فرض ہے۔ چاہے وہ کہیں بھی ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو پہنچائے ان تک جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں آپ یہ بول کے نہیں ہٹ سکتے پیچھے کہ مجھے پتہ نہیں تو میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے نہیں فرماتے بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو پہنچا دو۔ پورے قرآن میں صرف 2 جگہ امت کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا لقب دے رہے ہیں، پورے قرآن میں صرف 2 بار اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایڈجیکٹو دے رہے ہیں آپ کو، امت کو، مسلم امت کو۔ ایک سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت الناس، تم بہترین امت ہو، یہ ایک لقب ہوا۔ دوسرا کہاں پر؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا۔ 2 جگہ ایڈجیکٹو کا یوز کیا، لقب کا یوز کیا، اور دونوں جگہ دعوت مراد ہے۔ دونوں جگہ جو مقصد ہے بتانے کا، دونوں جگہ جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ تو اس سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کتنا امپورٹنس ہے۔ جو آپ کا ظاہری دکھنا چاہیے جو چیز آپ کے اندر، وہ دعوت ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دعوت کرتے ہیں، آپ لوگ لوگوں تک اسلام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ آئیڈیل ایگزامپل ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور ہم لوگ بہت سارے نمونہ کو جانتے ہیں، ایگزامپل کو جانتے ہیں، داڑھی رکھنا چاہیے طریقے سے، ٹکنے سے اوپر کو، پیجامے کو پہننے کا نمونہ ہے، نماز پڑھنے کا نمونہ ہے ہمارے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، حج کرنے کا نمونہ ہے، حج کس طریقے سے کرتے تھے۔ اور اور اللہ تعالیٰ اسی سورہ احزاب جو میں نے ابھی، ہم لوگ جانتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 کے آگے ایک اور ایگزامپل کا بات کرتے ہیں، ایک اور نمونہ کا، کچھ ہی آیت آگے، آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور ایک بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ایک دائی بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ ایک دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ تو کیا یہ ہر مسلمان کے لیے بہترین ایگزامپل نہیں ہے؟ جیسے کہ ہر مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا ایک ایگزامپل ہے، کیا یہ دعوت دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائی کی صفت رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے اچھا یہ ایگزامپل نہیں ہوا؟ میں اپنے اسکول میں ٹاپ کرتا ہوں، مان کے چلیے ایگزامپل کے لیے، میں اپنے اسکول میں ٹاپ کرتا ہوں اور 99% لاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے اسکول میں 150 اور بچے ہیں جو کہ فیل ہو جاتے ہیں میرے ساتھ، تو میرا اسکول فیل ہوا یا پاس ہوا؟ میرا اسکول فیل کہلائے گا، بھلے میں 99% مارکس لا رہا ہوں۔ تو اگر ایک شخص بہت ہی اچھا دعوت کر رہا ہے، 2 انسان بہت ہی اچھا دعوت کر رہا ہے، پوری امت اسی طریقے سے فیل بیٹھی ہوئی، تو امت فیل کہلائے گی، دائی امت کہلائے گی، خیر امت کہلائے گی، یا فیل امت کہلائے گی؟ تو وہی آج حالت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک انسان کے دعوت کرنے سے ہم لوگ سبھی
کا کام ہو جاتا. ہر ایک انسان, میں نے بول رہا ہوں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اس لیے ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے استطاعت کے مطابق وہ لوگوں تک اسلام کو پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ یوسف میں, سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 میں, کہ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے, میں لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں, میں بھی بلاتا ہوں. اللہ کے نبی فرمائے میں بھی بلاتا ہوں, میرے ماننے والے بھی بلاتے ہیں, جو ان کے ماننے والے وہ بھی بلاتے ہیں, دعوت کرتے, اور میں مشرک نہیں ہوں. اب یہ آیت اگر آپ پورا دیکھیے گا تو آدھی آیت میں دعوت کی بات ہو رہی ہے اور آدھی آیت میں شرک کی بات ہو رہی ہے. تو دعوت اور شرک کا کیا تعلق, کوئی جانتا ہے یہاں پہ؟ کوئی بتانا چاہے گا دعوت اور شرک کا کیا تعلق؟ دعوت نہ دینا شرک ہے. دعوت نہ دینا شرک ہے. اور کوئی؟ کیونکہ سب سے اہم دعوت جو ہے وہ توحید کی ہے, اور اگر جو توحید میں نہیں ہے وہ شرک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ تو دعوت اور شرک کا تعلق کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے, سیدھا اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 87 میں, وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ اے مسلمانوں اپنے رب کی طرف دعوت کرو اور مشرک مت بنو. کتنے بار ہم لوگوں نے سنا ہوگا اقیم الصلاۃ ولا تکونن من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 سے یہ. لیکن قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, کہ اے مسلمانوں تم لوگ دعوت کرو اور مشرک مت بنو. اس کا مطلب کہ اگر آپ دعوت نہیں کرتے تو چانسز ہے, ممکنات ہے کہ آپ شرک کی طرف چل جائیں. اگر آپ دعوت نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے لیکن آپ کی آنے والے نسلیں وہ اسلام کو بھول کے وہ شرک کی طرف چلے جائیں گے, جو کہ آج ہو رہا ہے. آج آپ سوشل میڈیا پہ جائیے گا تو ایک جماعت پورا کا پورا گروپ ہے ایکس مسلم, وہ لوگ اپنے آپ کو بول رہے ہیں, وہ لوگ فیک ہے نہیں ہے اس پہ الگ ڈسکشن ہے, لیکن وہ لوگ آ کے یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان تھے ابھی نہیں ہیں ہم لوگ. تو اگر آپ دعوت نہیں کرتے تو چانسز ہے کہ آپ شرک کی طرف چل جائے, چانسز ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں شرک کی طرف چل جائے. کیا آپ چاہتے ہیں اس طریقے کے کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس طریقے کی جائے؟ تو اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو دعوت کرنا ہوگا. میں فزکس کا بہت ہی اچھا ٹیچر ہوں, فزکس میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں, لیکن اگر میں نے فزکس پڑھانا چھوڑ دیا تو دھیرے دھیرے میں اس کو بھول جاؤں گا. تو اسی طریقے سے اگر میں کسی چیز کو اسلام کو جانتا ہوں مانتا ہوں لیکن میں اس کو بتانا چھوڑ دیتا ہوں تو شرک کی طرف میں بڑھ جاؤں گا. ہر جو نبی آتے ہیں وہ کس لیے آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اللہ تعالیٰ یہی چیز پھر فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا, کوئی بھی نبی نہیں بھیجا, لیکن اس کی طرف وہی کی کہ میری عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. تو توحید کے میسج کے لیے, توحید کے پیغام کے لیے ہر نبی, ہر انبیاء آتے ہیں, ہر پیغمبر آتے ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبیوں کا کام کون کرے گا؟ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتے. اب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, صرف کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں تم لوگ بہترین امت ہو؟ کیوں بیسٹ امہ ہے ہم لوگ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو اگر ہم لوگ خیر امہ ہم لوگوں کو بننا ہے تو ہم لوگوں کو ہی نیکی کی طرف بلانا, توحید کی طرف بلانا ہے, اور شرک سے یعنی کہ ہم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ سے روکنا ہوگا. ٹھیک, اس کے بعد ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہو ان سے, کل ان کان آباؤکم, کہو ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان کان آباؤکم تمہارے باپ, او ابناؤکم تمہارے بیٹے, اور اخوانکم یا تمہارے بھائی, یا تمہارے بیوی یا شوہر, یا تمہارے رشتہ دار, تمہارا مال, تمہارا تجارت, تمہارا گھر جس میں ہیٹر ابھی رہتا ہے, ٹھنڈے کے موسم میں ہیٹر رہتا ہے, گرمی کے موسم میں اے سی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان سے تم کو زیادہ محبت ہے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا, اگر تم کو ان سے زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اس کے رسول سے زیادہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ, جد و جہد کرنے سے زیادہ, تو تم ٹھہرو, تم ویٹ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ ٹھہرنے کو بولتے ہیں تو مطلب ٹھہرنا نہیں ہوتا. مطلب کہ جیسے کہ ایگزامپل اس کو سمجھنے کے لیے میں دیتا ہوں مثال, کہ آپ اپنے, یہ بڑے لوگ تو نہیں کرتے یا یوتھ زیادہ کرتے اس چیز کو, کہ کبھی کبھی لڑائی کر لیتے ہیں, اور آپ کے محلے میں, اپنے محلے میں ہر کوئی ہیرو ہوتا ہے, تو کوئی آیا آپ کے محلے میں, آپ نے اس کو بہت مار دیا,
اور آپ اچانک سے جاتے اسی کے محلے میں دوسرے جس کو آپ نے مارا تھا 4 دن 5 دن یا 1 ہفتے بعد, اور وہی انسان جس کو آپ نے مارا تھا آپ کو دیکھتا اور بولتا اے رکو, آپ کیا کیجئے گا؟ رکنے کا مطلب, اے رکو بولنے کا مطلب رکنا نہیں ہے, بھاگنا ہے, کیونکہ اگر رکے گے تو پھر آپ کو اٹھا کے لانا ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے یو ویٹ, تم ٹھہرو, تو مطلب ٹھہرو نہیں, مطلب کہ اٹھو, کام کرو. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ کا عذاب, اگر تم ویٹ کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. اور میں کچھ ایگزامپلز لایا تھا اپنے ساتھ, زیادہ بکس تو نہیں ہے یہاں پر میرے پاس, لیکن کچھ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے ہم لوگ ٹھہرے ہوئے, کس طریقے سے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں. یہ میرے پاس ایک بک ہے, رانچی کا یہ پبلیکیشن ہے, رانچی میں مجھے ملا بائبل سینٹر میں. اس بک کا ٹائٹل ہے ریچنگ مسلمس ٹوڈے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ریچنگ مسلمس ٹوڈے, کہ مسلمانوں میں کیسے پہنچنا ہے, کیسے دعوت کرنا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسجد کا فوٹو بھی ہے, مسجد بنا ہوا اوپر میں, لیکن یہ کرسچن پبلیکیشن, یہ عیسائیوں کا پبلیکیشن ہے. اور یہ عیسائی یہ بتا رہے کہ آپ کو دعوت کیسے کرنا ہے, کس میں؟ مسلمانوں میں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فتربصوا, ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں. یہ ایک اور ہے امام's ڈاٹر, امام کی بیٹی, یہ مسلم سے عیسائی بن جاتی ہے اور پھر اپنا پورا کہانی بتاتی ہے. یہ عیسائیوں کی پبلیکیشن, یہ بھی مجھے رانچی سے ملا. یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فتربصوا. اسی بائبل سینٹر میں میں اپنی بہن کے ساتھ جاتا ہوں. وہاں پر مجھے جب وہ میری بہن کو دیکھتے ہیں حجاب لگائے ہوئے, پردہ لگائے ہوئے اور پردہ کیے ہوئے, تو وہ فوراً مجھ کو یہ 2 بکس دیتے ہیں فری میں. مجھے پیسہ نہیں دینا پڑا اس کا, یا مجھے یاد نہیں میں نے پیسہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. دا ٹارن ویل انہوں نے دیا, دا ٹارن ویل, حجاب کو پھاڑ دو, بیونڈ دا ویل, حجاب کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو. یہ سب کیا ہے؟ عیسائیوں کی پبلیکیشن ہے. کس کے لیے؟ یہ کون لے گا؟ یہ بک کس کے لیے ہوگا؟ مسلمانوں کے, آپ کے لیے یہ بک. یہ رانچی میں مل رہا, میں امریکہ سے نہیں لے کے آ رہا ہوں, یہ رانچی میں یہ بکس مل رہے, یہ بھی رانچی میں آپ کو مل رہا ہے. یہ سارا بکس رانچی میں سے میں لے کے آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اچھا, ایک اور بک ہے آئی ڈیڈ ٹو کال ہم فادر, یہ کولکتہ میں مجھ کو ملا, ٹھیک ہے. میں اس کو فادر نہیں بولتی تھی. یہ بھی وہی کرسچن کس طریقے سے ایک مسلمان لڑکی بنتی ہے, اس کے بارے میں یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ نیا عہد نامہ, کس میں؟ اردو میں. یہ پورا میرے ایریا میں وہ لوگ کرسچن جو ہے وہ لوگ لا کے دیتے ہیں اس کو, اور وہ لوگ بولتے کتنا چاہیے آپ کو. ایک مسلمان نے مجھ کو بولا کہ 1 کارٹون 2 کارٹون 5 کارٹون کتنا چاہیے آپ کو, وہ آپ کو لا کے دیں گے. اور یہ اردو میں کون پڑھے گا؟ اردو میں کون پڑھتا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے. اور فری آپ کو بانٹ رہے وہ لوگ, فری, جتنا آپ کو چاہیے, کتنا آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو لا کے دیں گے. اچھا, یہ بک جیون دیوتا کی سادھنا اور آرادھنا, پنڈت شری رام شرما آچاریہ, بریلی کا پبلیکیشن ہے. یہ بھی اردو میں ہے. کس کے لیے ہے یہ سب؟ یہ ہمارے لیے ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فتربصوا, ویٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ہندی بک ہے, میرے ایریا میں کبیر نام سنا ہوگا, کبیر پنتھی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جو لوگ کبیر پنتھی الگ ہوتے ہیں ہندو دھرم میں, ان کا یہ کتاب ہے تیسری آنکھ کر کے. اس کتاب کے اندر میں وہ قرآن کے انیہ دھرم والوں کی پرتی درشٹیکون, قرآن کیا بولتا ہے دوسرے دھرم والوں کے لیے, اور اس میں وہ کوٹ کرے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. یہ میرے گریڈی زیادہ بڑا جگہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی یہ پبلیکیشنز ہیں, اور بھی وہ لوگ کام کرتے ہیں. لیکن یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن بولتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو مارو, ان کو کاٹو, ان کو ختم کرو. یہ پورا کا پورا پبلیکیشن ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فتربصوا. اچھا, یہ بک ہے کیف تعرف اللہ, ٹھیک ہے, کیف تعرف اللہ عربی ہے, کیف تعرف اللہ. اگر بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے اس کو نیچے گرا پڑا دیکھیں گے, اٹھائیں گے, چومیں گے, پاکٹ میں اس کو رکھیں گے, اور گھر میں اس کو جا کر کے قرآن کے بغل میں رکھ دیں گے. کیف تعرف اللہ, اللہ لکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہے یہ؟ کرسچینٹی, عیسائیت, عیسائیوں کا یہ پبلیکیشن ہے. عیسائیت کو اس طریقے اتنا ہائی لیول کی عربی میں وہ لوگ بانٹ رہے ہیں. یہ دلی سے میرے دوست نے مجھ کو لا کے دیا, یہ عیسائیوں کا ہے. ویٹ کرے. اچھا, یہ مدھو پور, میرے سے تھوڑے دور میں ایک ایریا مدھو پور, اس کا ایک بک ہے, یہ پیمپلیٹ ہے. اس میں لکھا ہوا اللہ کا پیغام انسانی روحوں کے نام. کس کا پیغام؟ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام. اللہ کا پیغام کیا ہے؟ قرآن. آپ نہیں پہنچا رہے تو دیکھیے آیا اللہ کا پیغام. وہ اللہ کا پیغام دے رہے, آپ اللہ کا پیغام دینے سے کے پہلے 1000 سوال پوچھتے ہیں. میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس بزنس نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. 1000 ایکسکیوز. میں ایکسکیوز پہ آؤں گا بھی اینڈ میں. 1000 ایکسکیوز دیتے ہیں, اور یہ بنا ایکسکیوز کے کام کرنے والے لوگ اللہ کا پیغام انسانی روحوں کے نام, اللہ کا پیغام. اور اللہ تعالیٰ سائن کر کے دے رہے 786, چاند ستارہ 786 سب ہے آپ کے پاس. یہ کون ہے؟ برہما کماری سے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتربصوا, ویٹ کر رہے ہیں.
ایک اور فائنل انہی کا پیمپلیٹ برہما کماریز کا، اس میں وہ اپنا پورا تھوڑا سا بات لکھ کر کے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ میرا فرض پورا ہوا، باقی تمہاری مرضی، جاؤ جہنم میں جلو۔ جو ایک مسلمان کا فرض تھا کہ وہ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، ایک ہندوازم کا چھوٹا سا سیکٹ جو مشکل سے مجھے لگتا پوائنٹ کچھ پرسنٹیج میں ہو گئے، 1-2%، 1% بھی نہیں ہوں گے وہ لوگ ہندو دھرم میں، تو وہ لوگ اپنا فرض سمجھ کے اس کام کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور وہ بول بھی رہے ہیں کہ باقی تمہاری مرضی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتربصوا، ہم لوگ صرف ویٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب، اگر ہم ویٹ کریں گے تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے، لیکن اگر اب بھی ہم لوگ اس کو سوچ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ اللہ کا کام کر کے آپ جاتے ہیں یہاں سے اور باقی کوئی پریشان آپ کو کرتا ہے اور آپ کو تکلیف دیتا ہے، اگر آپ اللہ کا کام کر رہے تھے اور تکلیف دے رہا، الحمدللہ آپ نے اپنا کام کیا، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو یہ خزی فی الحیات الدنیا، یہاں بھی ذلیل ہوں گے آپ اور وہاں پر بھی پھر ہم لوگوں کو پھر ذلیل ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ڈائر وارننگ، جو میں نے بولا ایک سخت وعید دیتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ کیا دقت ہے، ایک تقریر ہی تو ہوئی ہے، یہ کیا پرابلم ہے، ہم نہیں دعوت کریں گے، یا ہمیں کیا ضرورت ہے دعوت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، اے مسلمانوں اگر تم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ امیجن کیجیے، 1 منٹ کے لیے آپ امیجن کیجیے ابھی قیامت ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ نے کام نہیں کیا، آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، توحید کو جاننے والا بنایا تھا، سب چیز دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی آپ نے کام نہیں کیا، تو کتنے افسوس کا بات ہے۔ تو یہی افسوس آپ کو نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کو اس وقت پریشانی نہیں ہو، اس کے وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دعوت کریں، آپ لوگ لوگوں تک پہنچائیں اسلام کی دعوت کو۔ ایکسکیوز تو بہت ہے، ایکسکیوز کے اوپر اگر میں آؤں گا تو بہت سارے کچھ لوگ ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ ہم کو مسلمان بھائیوں میں صرف کام کرنا ہے، ہم صرف اپنے مسلمان بھائی میں کام کریں گے، تو میں ان سے بولتا ہوں کہ کیا غیر مسلمان تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ وہ لوگ مارس سے آ رہے ہیں یا کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ لوگ دوسرے گرہ سے تو نہیں آ رہے، کہاں سے آئے وہ لوگ؟ غیر مسلمان جو ہے وہ آپ کے بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ابھی 7.2 بلین جتنے بھی لوگ دنیا میں ابھی ہے، سب کو کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو آپ جس طریقے سے درد کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی میں کام کروں گا، اسی طریقے سے درد آپ کے اندر اپنے غیر مسلمان بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک آپ کا بھائی اور ایک ایلین ہے کہیں اور سے آ رہا ہے، یہ اسلام کنسیپٹ نہیں دیتا۔ دعوت میں عورتوں کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ دعوت میں عورتوں کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن میں نے اپنے لیکچر میں ہی بتایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں کیونکہ میری والدہ، ان کا ایک مقصد تھا، ان کا ایک ویژن تھا، مطلب کہ وہ خود دعوت کرتی تھی۔ دعوت مطلب کہ وہ کیونکہ زیادہ تر دعوت ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی کر کے کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ لوگ کرتی تھی، اور ان کا یہ شوق تھا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ ایک طرح اچھا داعی بنے۔ تو ان کی دعا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا جو میں یہاں پر ہوں۔ تو سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہی کہ وہ تیار کر سکتی ہیں داعیوں کو۔ تیار اگر آپ کو کرنا ہے تو گھر سے ہوتا ہے، گھر میں اگر عورتیں بچوں کو تیار کریں گی تو وہ اچھے داعی بنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتیں بھی دعوت کر سکتی ہیں۔ ابھی کے ٹائم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتیں خود وہ کر رہی ہیں۔ اگر عورت کو دعوت دینا ہے، جیسے کہ اگر کسی عورت کوئی خاتون ہے غیر مسلمان، اس کو آپ کو دعوت دینا ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ عورت ان کو بتائے، کوئی عورت ہی اس سے بات کرے، ان سے کانٹیکٹ بنائے اور ان سے بات کرے دعوت کے بارے میں۔ عورتوں کی دعوت کے لیے منظم کوئی اگر آرگنائزیشن ہے تو وہ بتائیں، اور مردوں کے لیے کوئی منظم کوئی آرگنائزیشن ہے جو ٹرینڈ کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی اس طریقے کا آرگنائزیشن ہو منظم طریقے سے جو دعوت کے بارے میں بتاتا ہو تو وہ بتائے، یا مردوں کے لیے؟ مردوں میں تو ہمارا جو خود کا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ اینڈ پروپیگیشن سینٹر، اس میں ہم لوگ دعوت ٹریننگ پروگرام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعوت ٹریننگ پروگرام ہم لوگوں نے 2019 میں رکھا تھا جو 1 ہفتے کا تھا، لیکن اس بار جب ہم لوگ اس پروگرام کو رکھیں گے تو وہ 15 دن کا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لوگ دعوت جس طریقے سے کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ پبلک اسپیکنگ کا بھی بتاتے ہیں، کوسچن اینڈ آنسر کا بھی بتاتے ہیں، اور ڈیبیٹ کا بھی ایک سیشن رہتا ہے ہم لوگوں کا، ساتھ ہی ساتھ کمپیریٹیو ریلیجن جو بولا جاتا ہے، ہندوازم، کرسچینٹی، بدھزم، ایتھیزم،
कुरान, इसके ऊपर सारा लेक्चर रहता है, ठीक। तो वो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मर्दों में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है। औरतों में अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, इंशाअल्लाह औरतों में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें औरतों को भी हम लोग उसमें शामिल करेंगे। और इंशाअल्लाह इस बार जब दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो उसमें कोशिश रहेगा हम लोग का नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर आया नहीं है, तो 2022 में मतलब कि हम लोग कोशिश करेंगे कि औरतों का भी एक सेशन रखा जाए, औरतों को भी साथ में इंक्लूड किया जाए दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम का। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।